من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 130. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور اس کے کناروں پر، اس امید پر کہ تم راضی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فاصبر علی ما یقولون، تو ان کی باتوں پر صبر کرو، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو. ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، واطراف النہاری، اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کرو. لعلک ترضی، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ. ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلانے والوں سے عذاب مؤخر کر کے ہم نے انہیں مہلت دی ہے. اب اگر یہ اپنے کفر پر ہی قائم رہتے ہیں تو ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے. اس لیے آپ ان کی دل آزاریوں پر صبر کرتے رہو یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے. وسبح بحمد ربک، یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد ظہر عصر کی نمازیں ادا کرنا ہے، جو کہ دن کے دوسرے نصف میں سورج کے زوال اور غروب کے درمیان واقع ہوتی ہے. اور رات کی کچھ گھڑیوں میں پاکی سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا مراد ہے. دن کے کناروں میں پاکی بیان کرنے سے فجر اور مغرب مراد ہے. یہاں تاکید کے طور پر ان نمازوں کی تکرار فرمائی گئی ہے، نماز مغرب اور فجر کی. بعض مفسرین سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر، دن کے کناروں سے نماز ظہر مراد لیتے ہیں، اور ان کی توجیہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے، اور اس وقت دن کے وقت پہلے نصف اور دوسرے نصف کے کنارے ملتے ہیں، اور یہاں پہلے نصف کی انتہا اور دوسرے آدھے کی ابتدا ہوتی ہے. لعلک ترضی یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اوقات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا اور اس کے انعام و اکرام سے راضی ہو. آپ کو امت کے حق میں شفیع بنا کر آپ کی شفاعت قبول فرمائے اور اللہ آپ کو راضی کرے. علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت اپنی مشہور کتاب تفسیر سعدی بیان فرماتے ہیں کہ بندے صلوۃ و کرم والے خطاب کو دیکھ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یوں نہیں فرمایا تاکہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، یوں ہی اس طرح کا کوئی اور کلام نہیں فرمایا، جیسے یوں نہیں فرمایا تاکہ آپ کو میری رضا حاصل ہو جائے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا لعلک ترضی یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ راضی ہو جائیں.
اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان بھی ملحوظ رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی پیش نظر رہے، جس میں آپ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی کوئی خطا ہے جو معاف ہو جائے، یا اس لیے نہیں دیا گیا کہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ حضور آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، کیونکہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس امت کی کامل عارف اولیاء کرام کو بھی اس مقام سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔